السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، کافی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا، جس کے لیے پیش کی معذرت خواہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے علامہ سعد حسین رضوی جبری گمشدگی کیس میں، جس کی آج عدالت میں ہیئرنگ تھی، عدالت میں سنوائی تھی۔ اس میں کیا معاملات ہوئے ہیں، کہاں پر جو ہے وہ کیس کی تحقیقات ہوئی ہے، یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کی جو جبری گمشدگی ہے، اس کا کیس پچھلے 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، عدالتوں میں چل رہا ہے، لیکن عدالتوں میں جو کیس ہے اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ عدالتیں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ان کو جو پیچھے سے احکامات ہیں، ان احکامات کی وجہ سے عدالتیں جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال نہیں کر رہی۔ عدالتیں حکومت کے ماتحت ہیں۔ حکومت نہیں چاہتی کہ علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی اور باقی جو مجلس شورا ہے، ان کے ارکان کو رہا کیا جائے یا منظر عام پر لایا جائے۔ اس لیے جان بوجھ کر اس کیس کو طول دی جا رہی ہے، اس کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی جو رہائی ہے اس کو لمبا کیا جائے۔ میں نے آپ لوگوں کو 4 مہینے پہلے یہ بتایا تھا کہ جب تک گلگت بلتستان کے الیکشن نہیں ہوتے، جب تک کشمیر کے الیکشن نہیں ہوتے، تب تک تو یہ بندہ کوئی سوچے بھی نہ کہ علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی کی رہائی ہو جائے گی۔ اب جب کہ گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ہو چکے ہیں، کشمیر کے الیکشن بھی ہو چکے ہیں، اب ان کی رہائی عمل میں لائی جانی چاہیے، کیونکہ حکومت جو لینا چاہتی تھی فائدہ ان کی غیر موجودگی کا، وہ لے چکی ہے۔ اب دونوں ریاستوں میں حکومت اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر چکی ہیں۔ اب عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی، اس طرح سے انصاف نہیں دے پا رہی جس طرح کے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ قانون کی سر عام وائلیشن ہو رہی ہے۔ کبھی ایک جج آتا ہے، کبھی وہ چھٹی پہ ہوتا ہے، کبھی تیسرا ہوتا ہے، کبھی چوتھا ہوتا ہے، بار بار جج بدلی ہو رہے ہیں، محض اس لیے کہ علامہ سعد رضوی کا کیس نہ سنا جائے اور ان کو حراست میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک کے جو وکلاء ہیں، ان کی طرف سے 6 اگست کو ہونے والی گزشتہ سماعت میں 56 تھانوں کو فریق بنانے کی درخواست عدالت میں جمع کروا دی تھی، جسے عدالت نے قبول کر لیا تھا اور پولیس کو آرڈر دیا تھا 56 تھانوں کو کہ آپ جو ہے وہ فریق ہیں اس کیس میں، آپ اپنی رپورٹ پیش کریں، آپ اپنا موقف دیں۔ لیکن آج کی سماعت میں حکومتی وکیل نے مقدمے کو مزید لٹکانے کے لیے دعویٰ کیا کہ انہیں مذکورہ درخواست کی کاپی نہیں مل سکی۔ اگر ملی بھی ہوگی تو انہوں نے خود جان بوجھ کے سائڈ پہ کر دی ہوگی، تاکہ اس کیس کو لمبا کیا جائے اور حکومت کو مزید وقت دیا جائے، علامہ سعد رضوی اور علامہ انس رضوی کو حراست میں رکھا جائے، تاکہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ پنجاب میں مزید نہ ٹوٹے، کیونکہ جتنا نقصان ووٹ بینک کا تحریک لبیک نے مسلم لیگ نون کو دیا ہے، اتنا کسی کو نہیں دیا۔ اب الیکشن میں تو مسلم لیگ نون مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کا بدلہ جو ہے انہوں نے اس صورت میں دیا ہے کہ مرید کے میں سینکڑوں کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے شہید کروا دیے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور پچھلے 10 مہینے سے تحریک لبیک کی مرکزی رکن شورا اور مرکزی قائدین کو حراست میں رکھا ہوا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی آئین کے۔ اگر واقعی
ان کی گرفتاری مقصود ہے اور مطلوب ہے تو آپ قانونی راستے اختیار کریں اور ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ حکومتی وکیل نے جو موقف اختیار کیا عدالت میں کہ جی ہمیں مقدمے کی کاپی نہیں ملی، جس پر تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ حکومتی وکیل کا مقصد ایک سنگین نوعیت کے جبری گمشدگی کیس کو مزید لٹکا کر ملک کی اہم سیاسی و مذہبی شخصیات کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ افسوسناک طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صادق محمود خرم نے حکومتی وکیل کے موقف کو تقویت دیتے ہوئے سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی اور قرار دیا کہ اب تک درخواست کی کاپی جو ہے حکومتی نمائندے کو فراہم کر دی جائے۔ یہ سراسر یعنی کہ ایک کیس کو طول دینے کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک کاپی دینی ہے تو آپ وہیں پر دے دیں کہ یہ لیں جی کاپی، عدالت کے اندر ہی عدالت آرڈر کرے اسی ٹائم جو ہے رجسٹرار اس کو کاپی پکڑا دے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک ٹائم جو ہے اس کو لمبا کیا جا رہا ہے تاکہ جو حکومت کے مقاصد ہیں اصل اسرائیل کو تسلیم کرنے والے یا ابراہیم اکارڈ والے وہ پورے کیے جا سکیں۔ اور جب تک تحریک لبیک پاکستان میدان میں ہوگی کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دے گی حکومت کو، اور نہ ہی ابراہیم اکارڈ میں ان کو شامل ہونے دے گی۔ اور غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے حقوق سے اور ان کی آزادی سے اور جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس لیے حکومت مزید ان کو حراست میں رکھنا چاہتی ہے۔ یوں عدلیہ و حکومت کا جو بددیانت گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور انصاف کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ سنگین نوعیت کے مقدمے کو مزید 14 دن کے لیے التوا میں ڈال کر کیا ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو گمشدگی ہے اس کو 11 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس کیس میں ابھی تک 1% بھی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، محض حکومتی اور اداروں کی بددیانتی کی وجہ سے۔ ورنہ اگر کیس فیئر طور پر چلایا جائے، انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلایا جائے تو علامہ سعد حسین رضوی ایک ہفتے تک جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، ان کو عدالتوں میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔